السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی کے اس تمبو سے رابطے میں۔ تمبو میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک بہت ہی لیچڑ تھا بندہ دعا کرتا ہوتا ہے، عمران خان بیچارہ جیسے دعا کرتا ہے کہ دشمن ہی مجھے اچھے ملیں، کوئی ڈٹ کے ملے۔ ایک علی سید رضوی کے نام سے ہے، وہ ٹویٹر پہ بھی مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، عاشقیاں وہ خود چلاتا پھرتا ہے عورتوں سے، اور عجیب ہی غریب قسم کا آدمی ہے۔ کل اس نے کامنٹ کیا کہ جناب آپ، یہ ایک گزیبو ہوتا ہے، ایک گزابو ہوتا ہے جو کیلیفورنیا میں ہے، اور یہ آپ کا جو ہے یہ ٹینٹ ہے، کیونکہ گزیبو لکڑی کے ہوتے ہیں اور دلے تجھ سے اچھا ایک وہ چھوٹا بچہ ہے وہ جو کہتا ہے کیمپ سر آپ مجھے ضرور اپنا دکھائیں۔ بیسیکلی وی کین کال اٹ جیسے کہ کیمپ آفیسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انفیکٹ یہ بڑے وہ ٹیمپریری اسٹرکچرز پہ بنائے گئے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہوتا کہ یہ حالانکہ اس کی بیس فاؤنڈیشن اس کے جو جس پہ یہ کھڑا ہے وہ سارا لکڑی کا ہے۔ اوپر بھی ابھی کیونکہ اس کو وہ سولر پینلز لگانے کا پروگرام ہے تو فی الحال اس کے وہ سٹیل کے کورز رکھے ہوئے ہیں، ادروائز یہ سارا ووڈ کا ہے، اور ووڈ کے ہی یس نارملی گزیبوز ووڈ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ یہ باہر ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ جب کہیں گے نا کہ میں دلان میں بیٹھا تھا، آپ کہیں گے کیسے یار، وہ دلان پہ تو اینٹیں تھیں۔ وہ یار یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے دلان اینٹوں کا ہوگا، گھاس کا ہوگا، لکڑی کا ہوگا، کس کا ہوگا۔ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو باتیں آتی ہیں، یہ وہ چوت کے بال گننے والے لوگ۔ یار ویسے کمال ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کئی دفعہ۔ آج میں ذرا سیریس ٹاکس کروں گا، کچھ 2-3 ٹاپکس میں میری جو تھوڑی سی، میں پڑھی لکھی تو نہیں کہوں گا، اس کے لیے پڑھی لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جس کوٹ سے وہ سٹارٹ کروں گا وہ ایک میرا ان پڑھ دوست کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ نظر چوہان، یہ صدیوں سے جو سب سے پرانا کام ہے نا، وہ دھرم اور چرم کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چوت اور دھرم کا کام ہے نا، یہ سب سے پرانا، پروسٹیٹیوشن کا، اور یہ جو دوسرا مذہب بیچنے کا کام ہے۔ کہتا ہے نظر صاحب چلتا رہے گا ان پڑھ آدمی ہے وہ، بالکل اس نے ٹھیک کہی یہ بات۔ کل ایک ویڈیو مجھے بھیجی، آج بڑی پاپولر ہوئی ہے۔ آج آپ میرے تھم نیل پہ 2 چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، کہ ایک تو یہ کہ ماما مودا جو ہیرا منڈی میں ماما مودا نے مصطفیٰ کھر کے گورنر بننے پر 18 دیگیں کیوں دی، تو آبویسلی کہ وہ جوائی ساڈا انہوں تھے آ گیا، اور جناب صاحب عمر عادل کی چل رہی ہیں۔ عمر عادل کون ہے، آپ تھم نیل پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمر عادل ایک شخص 1994 میں کتاب میں شاید یہ قصہ تو نہیں لکھا ہے، بڑے بڑے انٹرسٹنگ آدمی آتے تھے، میں نے اعتزاز احسن کے بھانجے کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ذرا ان کو جو نئے لونڈے لپاڑے ٹیچنگ کارڈر میں آنا چاہتے تھے تو میں ان کو ڈیل کرتا ہوتا تھا۔ ٹیچنگ کارڈر کے لیے بڑی ذرا کلاس چاہیے ہوتی تھی، باہر کی ڈگریاں اور یہ وہ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت چوڑا آدمی بوشرٹ کے پہلے 4 بٹن کھلے اور وہ تویتنی سی پہنی ہوئی جناب صاحب وہ لاکٹ، اور جناب صاحب جھومتا جھامتا آیا۔ تو آپ کو سر ابھی عارف وہ نکئی صاحب نے فون کیا ہوگا، وہ نکئی ان دنوں میں چیف منسٹر ہوتا تھا پنجاب کا، پی کی گورنمنٹ تھی فیڈرل میں۔ تو نکئی نے خود تو مجھے فون نہیں کیا تھا، بہرحال اس کے سٹاف نے کہا تھا کہ یہ ایک عمر عادل کے نام سے بندہ ہم بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس کی درخواست دیکھی تو میں نے کہا کہ آپ تو ظہور افریدی روڈ پہ ہی رہتے ہیں، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں۔ کہتا ہے ہاں، اور وہ بتایا کہ میرا بابا یہ تھا، دادا یہ تھا۔ عمر عادل کو میں نے ایڈجسٹ کر دیا کیونکہ یہ کئی کا بیسٹ گریجویٹ رہا، اور یہ بہت قابل شخص ہے، اسٹڈیز میں ویسے بھی ہے،
لیکن یہ اپنی ایول جینیس، جیسے وہ گیز کے ہی بہت قابل ہوتے ہیں. لیٹر آن مجھے ایک دفعہ میرا بھانجا آیا، وہ کہتا ہے کہ میں عمر سے ملنے آیا تھا، تو وہ میرا بھانجا گے ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ واقعی یار یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں. گیز کا صدر ہے عمر عادل. عمر عادل کا دادا ہیرا منڈی کا انچارج ہوتا تھا. انچارج لٹرلی، یہ سلی شلی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بلکہ سلی کے باپ کی، امیر الدین کی، یہ ساری چیزیں اٹھا کے لے آیا کنجر اپنے اس گھر میں، اور اس نے بھائیوں سے وہ چیزیں چوری کر لیں، وہ بدھا شدہ پینٹنگز، آرٹس. عمر عادل پی ٹی وی پہ آنے لگ پڑا، یہ رنڈیوں شنڈیوں کے سیاپے، کچھ سیاپے گانے، اور عمر عادل نے ٹپکلی وہ چیز کو فروغ دیا جس کی وجہ سے مغلیہ بیٹھ گئے تھے. مغلیہ نے سارا اپنا فوکس یہ ساز ستار کی طرف، باجے کی طرف، گے ہونے کے چوڑے ہو کے بیٹھ گئے اور وہ ہار گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیونکہ یہ خواتین جو ہیں یہ بہت زیادہ بدمزگی کر رہی تھیں اور ساری چڑھائی کر رہی تھیں اس پہ، عمران خان پہ، تو عمر عادل ناٹ فار فیور آف عمران خان، ہی ڈزنٹ لائک عمران خان ایدر. اس نے ان عورتوں کے بغض میں آنا سمجھا تو 2 کلپ اس نے ریلیز کیے جو ٹک ٹاک پہ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا، پہلے تو کلپ میں اس نے خاور مانیکا کو بڑا رگڑا، اور دوسرے کلپ میں اس نے یہ جو ہے حاجرہ پنیزئی اور تیمینہ دورانی کو اس نے رگڑا، اور اس نے کہا کہ یہ جو حاجرہ پنیزئی ہے اور تیمینہ دورانی ہے یہ بہت غلیظ عورتیں ہیں. دیکھیں، ایک عورت جو ان پڑھ تھی، جو ہیرا منڈی سے تھی، کہنے کا اس کا مطلب تھا جس کے کوئی مورلز نہیں تھے، اس کو بیاہ کے لایا تھا گھر گورنر بننے سے پہلے. تو جب گورنر بنا تو ماما مودا، کیونکہ یہ اس کا دادا انچارج تھا ہیرا منڈی کا، نواز شریف کا جیسے دادا ہار بیچتا ہوتا تھا ہیرا منڈی میں، یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں، چاٹے پاٹے کشمیری سارے. اچھا، کیا ہوا جی کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 دے کے نہیں کہ ساڈا جوائی جڑا ہے ان وزیر اعلیٰ بن گیا. کہتا ہے لیکن وہ جو گل بہار ہے اس کو گل بہار بھی کہتے تھے، اور گل کچھ اور کیا میں کہتا ہوں کہ دل بہار یا گل بہار بھی کہتے تھے. دل بہار کا نام فیوڈل لارڈ میں آیا ہوا ہے، اور وہ الگ پرائیویٹ کوارٹرز میں گورنر ہاؤس رہتی ہوتی تھی. کبھی کبھی وہ دربار ہال میں میٹنگز میں بھی آ جاتی تھی اور بڑی پرائیویسی تھی. اس کے بعد وہ جب گورنر ہاؤس سے چلے گئے، پھر پتہ نہیں وہ کہاں گئی. وہ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کھر کے لیے وہ میرج اینڈ مورلز والا معاملہ لونڈیوں والا تھوڑی تھا، ذمہ داری تھوڑی لینی تھی، ایک سے آگے. اور تیمینہ دورانی نے دیکھیں کیا اس سے سبق سیکھا. سبق کیا مطلب ٹریننگ لی اس بدماشی کی. ایک تو مائی فیوڈل لارڈ سے بھی کما لیا بدماشی، یہ ایلیمنٹ مرد کا اٹھانے کے لیے. دوسرا، مرد کو اسی کام پہ لگایا بھی، لائک یہ آن ریکارڈ ہے، اینڈ آئی نیو آف دا پیپل جنہوں نے تصدیق کی کہ کس طرح یہ تتلیہ رات کو شہباز شریف کو سپلائی کرتی تھی. شہباز شریف کو اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ شہباز شریف کی صرف انگریزی بنگے چبے منہ سے وہ ٹھیک کر دیتی تھی، اور اس کو ذرا آئے میرے ڈالی، آئے میرے ڈارلنگ. وہ پھر ایک یہ جہاں زیب ہوتا تھا ڈی ایم جی کا حرام زادہ، وہ فرانس میں رہا ہے، وہ کوئی کھانے فرینچ، یہ آئے نا ٹرائی دس ون جی، یہ ادھر کیوزین ہیڈ کرتا ہوتا تھا. اندازہ لگائیں یار، میں جس مقصد کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں، بے شک عمران خان نے یہ کیا یا عمران خان نے بھی اس کو پروموٹ کیا، آئی ڈو ناٹ ڈیفینڈ عمران خان آن دیٹ، لیکن یہ برا ہوا پاکستان کے ساتھ، یہ معاشرے کے ساتھ بہت برا ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل ضیاء کے وقت یہ رنڈیاں، ہیرا منڈی، پورے لاہور ہیرا منڈی بن گیا. یہ سارے لوگ پھیل گئے، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، شادمان اور ان جگہوں میں پھیل گئے. ان کو بجائے اس کے کہ حرمز الاؤڈ ہوتے، لونڈیاں الاؤڈ ہوتی، کچھ شادیوں کا سلسلہ ہوتا، ان کو اس طرح ٹھیکے پہ چلایا گیا.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شیخ ظفر اقبال ہمارے ساتھ ڈی ایم جی کے تھے، میرے نیبر ہیں، اقبال سنس ٹرانسپورٹ والے. اس نے ایک دفعہ جھنگ سے کی ہیرا منڈی سے ریڈ لائٹ ایریا سے لڑکی پک کی. میں ظفر کی بڑی تعریف، میں نے وہ کیس لڑا بھی ظفر کے لیے، کچھ ظفر کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. اینڈ ظفر جس طرح کا بھی ہے، کرپٹ ہے، آفیسر، سیاستدان بھی گندے، یہ سارے لوگ، بٹ آئی لائک ہم کہ اس نے اسے الگ گھر لے کے دیا، 3-4 بیٹیاں ہوئیں، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. چلو یہ ماننے والی بات ہے، لیکن اس طرح اس کو ابیوز کرنا یہ بہت بڑی گندی بات ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. دوسرا، آپ میری تھم نیل پہ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو طارق بٹن خراب کون ہے. یہ بھی ایک بڑا سیریس ٹاپک ہے جو یہ کل عارفہ ایک خاتون ہے جس نے اپنے ٹویٹر پہ لگایا ایک کلپ، ایکچولی کہ یہ بتایا الہان ٹیپو ایک شخص نے ہے، ٹی وی کلپ ہے جس میں اس نے کہا کہ یہ فری لینس ملیٹنٹ آپریٹو ہے طارق بٹن خراب. یہ فری لینس ملیٹنٹ آپریٹو نہیں ہے. اس طرح کے 1000 ISI کے پالے ہوئے کتے، ISI کے پالے ہوئے کتے، جن میں احسان بھی تھا جس نے وہ اسکول پہ APS پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے نا جی، یہ وہ سارے لوگ ہیں. کیوں؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی ہم آپ کو ڈیسائیڈ کروائیں گے کہ یہ کیسے، یہ جو حصے بکھڑے بھی اگر ہونے ہیں یا انٹیگریشن کی بات ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، آپ ہمارے سے بات کریں جناب، کیونکہ ہمارے پاس بندوق ہیں، پاکستان کی چابیاں ہمارے پاس ہیں. یہ دلے وہ ہنری کسنجر کو، میں ایک آج کی خبروں میں ہے ہنری کسنجر کے بارے میں بتانا چاہوں گا، ہمارے پاس اس کی چابیاں ہیں جی. آپ اس کے لیے یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں، اسی کے لیے گانڈا لمحہ پڑا ہوا ہے. بس سر جی اقتدار دے دیں، بس اقتدار دے دیں. ایک دفعہ بنڈ مروانے کے لیے 1000 بندہ پھر مل جائے مجھے. ٹھیک ہے نا، بنڈی اس نے تو مروانی ہوتی ہے، اور تو اس نے کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ایک بے شرم، بے حیا، بد اخلاق، مورل سے آری قوم ہے. بالکل میں آپ کو بتاؤں، بالکل ٹوٹل فوج کی بدماشی اس طرح کی کہیں نہیں ہے. اگر ذرا ٹھو پھو ہوئی، یہ 2 جرنیلوں نے آپس میں لڑنے پڑنا ہے، سوڈان کی طرح، برما کی طرح، باقیوں کی طرح. خدارا میں آپ کو کہتا ہوں، اس فوج سے اگر آپ قبضہ نہیں چھڑا سکے نا تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا. پاکستان کا بالکل کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کسی بھول میں ہیں کہ یہ خالصتان بنانے کے چکر میں انڈیا توڑیں، یہ نہیں توڑیں گے، امریکہ انڈیا توڑے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. امریکہ اس چیز کے پیچھے ہے کہ ادھر فردر تفن پھیلایا جائے، وار کا، جنگ کا، ادھر گند پھیلایا جائے، میس کیا جائے. اس میس سے امریکہ سپوائل سے اپنا پیسہ جون سا ہے بناتا ہے. اور اب ادھر اوپیم بند ہو گئی ہے، ڈرگ کا کاروبار طالبان نے بالکل بند کر دیا ہے. اب ایک نیا ڈرامہ ہوگا، نئی بدماشی ہوگی. یہ فرنٹیئر بھی اب رہ گیا ہے نا اوپیم کے لیے. یہ جو پتہ نہیں اس کا شجرہ نسب اس دلے مراسی کا جوڑ ہے، کہاں کتے کا، حرام زادے کا لد، ٹلے لان کی اولاد حرام زادہ یاسم منیر جو ہے. اور اس سے پوچھیں کہ ڈرگس کے بارے میں کیا جناب، کیا آپ فرماتے ہیں؟ ادھر امریکہ میں دیکھیں ڈرگس کے جو رولز آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کا منشور آپ دیکھیں، ٹرمپ کا منشور ڈرگز اینڈ امیگریشنز کے خلاف کریک ڈاؤن. 4 اس کے ہیں، تعلیم ہے، 10 سٹیز بنانے ہیں، اور یہ ڈرگس وغیرہ کے خلاف کریک ڈاؤن کا ہے. دیکھیں کتنا زبردست مطلب لوگوں کی تھنکنگ ہے. لوگ نیچرل سیٹنگز پہ جا رہے ہیں، مورلز کی طرف جا رہے ہیں. ہم پرانی چیزوں کو الاؤ کر رہے ہیں. ماما مودے نے ڈانس کیا تھا، ماما مودے نے 18 ڈگیں دی تھیں جس دن گھر بنا تھا. یہ سپیکس والیومز آف پاکستان کی تنزلی پاکستان کی، کہ ساڈا جوائی ان گورنر بن گیا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جس کو وہ ایسے وہ کٹا سا گے
گیوں کا صدر عمر عادل دلہ، میرا ایک نیبر، اور ہم ایک ہی لین میں رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ والا نیبر ان پڑھ ہے، وہ مجھے زیادہ پسند ہے، شاہد صاحب، اس کی دیوار پہ اس کتے نے اپنا ایک کمرہ اوپر ایڈ کر لیا. یہ ان کے مورلز ہیں. گھر میں پریکٹس کر رہے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یار کنٹونمنٹ میں اتنا بڑا عمر عادل جی، وہ ان کے کوئی مورلز ہی نہیں ہیں حرام زادوں کے، اور یہ آ کے باتیں کیونکہ یہ سارے گندے ہیں رولنگ ایلیٹ کے لوگ. کل میری پھر ایک بڑی تفصیل کیلیفورنیا کچھ لوگوں سے باتیں ادھر ہو رہی ہیں، جو لوگ میری طرح ریٹائریز ہیں، دے آر تھنکنگ کہ کیسے ہم کچھ چیز سی دے جائیں، کوئی ٹریڈیشن دے جائیں، اپنی یوتھ کے لیے کچھ کر جائیں. ٹھیک ہے نا، ادھر تو ہر کوئی پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں ہے نا، کچھ ان کو سمجھا جائے، کچھ دے جائیں. میں اب جلدی سے آپ کو نا عالمی خبروں کا بتاتا چاہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی تقریر کوئی مولوی کی تقریر نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وی انجوائے اٹ. آپ بے شک آدھا گھنٹہ کیا کریں، تاہم میں یہ تو نہیں کروں گا. نیوزی لینڈ ایگزلٹس ان دا ریوائول آف کیوی پالش آپ نے دیکھی ہوگی، ہم بچپن میں بوٹوں پہ کرتے تھے، تو یہ پرندہ کیوی اس پہ بنا ہوا ہوتا تھا. تو نیوزی لینڈ میں یہ ختم ہو رہا تھا، یہ پرندے سارے ختم ہو رہے ہیں. یہ ان کا کیوی بڑا نیشنل سارٹ آف پرندہ بھی تھا. اب وہ کیویز لائے کچھ سال پہلے، اور انہوں نے آباد کرنے شروع کیے. اسٹوڈنٹس آف دا مکارا ماڈل اسکول پرفارمنگ ڈیلی چیکس آن پریڈیٹرز ٹریپس لائک دس ون آن دا اسکول گراؤنڈس. ٹھیک ہے، اچھا اس میں the resurrection of the kiwi is part of an intensive government program established in 2016 with a highly aspirational goal: eliminate most non-native avian predators from the country by 2050. یہ ایک پریڈیٹرز کا سائیکل ہوتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کیڑا اس کو، پرندہ کیڑے کو کھا جاتا ہے، پرندے کو وہ کھا جاتا ہے. تو اس سائیکل میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نیٹو نیچرل نسل ہے نا وہ قائم رہے، باقی پریڈیٹرز کو مار دیا جائے. اور یہ جیسے کسی وقت انہوں نے یہ اس میں لکھا ہوا تھا، غالباً میں پڑھ رہا تھا کہ ریبٹس کو بھی مارنے کا کیا گیا تھا، اس کے لیے بھی پریڈیٹرز لائے گئے تھے. ویسے خرگوش کو تو ادھر کھانے کے لیے بڑا لوگ پسند کرتے ہیں کہ چلو ان کو کھا ہی لیں. تو دیکھیں نیچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم نیچرل جو سائیکل تھا اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. کل کسی نے مجھے کہا تھا، وہ الیکٹرک کار کا بھیجا تھا کہ کتنے یہ نیچر کا کتنا نقصان یہ کرتی ہے ایک الیکٹرک کار. تو وہ کہتا ہے ایمیشن فری ہے. یہ سائیکل جناب روکنا ہے آپ نے ان چیزوں پہ کیلکولیٹ کرنی ہے. یو آر گوئنگ اگینسٹ نیچر. اچھا جی، پھر ایک اور خبر تھی کہ سیکلرز جو ہیں نا وہ اون کرتے ہیں پرڈیو، ادھر ایک کمپنی ہے، بڑے بدماش ہیں، بالکل ریاض وغیرہ کی طرح، یا کچھ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پیسہ بنایا، جارج سوروس وغیرہ، پھر یونیورسٹی بنا لی. پرڈیو یونیورسٹی بڑی مشہور ہے. پھر یہ پینٹنگز خریدتے ہیں، ایگزیبیشنز کراتے ہیں اچھے بننے کے لیے. لیکن ان کی ایک ڈرگ تھی، سائیکیڈیلک ڈرگ تھی، جس نے بڑا نقصان کیا لوگوں کو، بلکہ آکسی کانٹن پرسکرپشن ان کی جون سی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اس نے وائلیٹ کیا تھا. تو انہوں نے بینکرپسی اس کی وجہ سے فائل کر دی تھی. بینکرپسی سے آپ بڑی آسانی سے جان چھڑا دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں میٹر چلا گیا ہے. سیکولر فیملی نے کہا جی کہ ہم بینکرپسی، اوپیوڈ ایپیڈیمک ان ایکسچینج فار شیلڈنگ ممبرس، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم ایکسچینج میں یہ کر دیتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے ہم آپ کو جون سا ہے نا ایک اسموتھر سیفر الٹرنیٹیو کے ساتھ اس کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس پہ questions from the justices reflected why the deal has drawn intense criticism in a dispute that pits money against principle. مسئلہ تو پرنسپل کا تھا کہ آپ نے یار لوگوں کو مار دیا غلط ڈرگ بنا کے، تو آپ کو اس کی سزا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی.
Under debate was the practical effect of unraveling the agreement painstakingly negotiated for years for victims and families who have urgently sought settlement funds, and broader concerns over whether releasing the Sacklers from liability would free them for further scrutiny over their role in the opioid crisis. کل ادھر ایک نیو یارک میں پرسوں تھی، اور یہ اس کی فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نو سیکلر امیونٹی ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے کہ سیکلرز کو آپ امیونٹی نہ دیں. اخلاقیات، یہ جو ہماری ادھر پلی بارگیننگ ہے، کس طرح ہم نے مورلز کا پٹھا بٹھایا ہے. پیسے دے دیں، آپ پلی بارگیننگ کر لیں. یہ بہت ہر جگہ ہی یہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، وچ از ویری ویری سیڈ. ایک اور بہت اچھا آرٹیکل ہے ہینری کسنجر پہ آن پاور اینڈ موریلٹی. آج کل میں موریلٹی پہ بڑی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑے آرٹیکل آ جاتے ہیں. Now what can the old man Fox mean by that? Klaxman von Mentrick is supposed to have said when the great French diplomat Charles Maurice de Tellier died in 1838. تو کسنجر پہ ایشو آ رہا ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی جنگوں کو، اس کی بدماشی کو، اس کی ایروگنس کو. لیکن ایک چیز جو بہت کسنجر کی اس آرٹیکل میں بھی مینشنڈ ہے، اور جو میرے ساتھ ڈیبیٹ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اسلام بندوق سے پھیلا تھا یا اسلام اخلاقیات، اقدار، کیریکٹر اور ان چیزوں سے پھیلا تھا. دیکھیں میں پڑھ کے سناتا ہوں. کسنجر انڈرسٹوڈ سم تھنگ دیٹ ٹو مینی امیریکنز آن دا لیفٹ اینڈ رائٹ فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو گراسپ. پاور اینڈ موریلٹی آرنٹ دی اپوزٹس. طاقت اور اخلاقیات متضاد نہیں ہیں دونوں. ٹھیک ہے جی. Rather, power is the platform that makes moral action possible for a state, and morality isn't a set of rules and laws that states are expected to obey. Rather, in international relations, morality involves creating an order that prevents the anarchy and slaughter of great power warfare. Such an order gains legitimacy not by its perfect adherence to a religious or secular moral code, but by its ability to preserve values and conditions that allow civilizations and the human beings who inhabit them to flourish. آپ دیکھیں جی کہ یہ بات ایکڈیمک سینس میں کہہ سکتا ہوں کسی حد تک ٹھیک ہے. جہاں آپ کو زور کا استعمال ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات پہ جانا پڑا، ٹھیک ہے، وہ ہوا، وہ بھی ایک جنگ فورس کی گئی. بعد میں ٹھیک ہے اگر آپ کی ایکسٹینشنلسٹ پالیسی تھی، آپ نے پاور پوائنٹ سے جیسے یہ ڈیموکریسی پھیلا رہے ہیں، آپ نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی. آئی ڈو بائی دیٹ آرگومنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ، اور پھر منہ کی بھی آپ کو کھانی پڑی. ٹھیک ہے، لیٹ می ٹیل یو. اچھا، اسپین جیسے کہ اب واپس چلا گیا ہوا ہے. ایشو یہ ہے جو مجھے ہے، جو وٹ آئی ٹیک اپ از ایشو از ویری سمپل. آپ کے مورل سینٹرلائزڈ ہے یا ڈی سینٹرلائزڈ ہے؟ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے آپ کی حد تک ہے. ویتنام میں آپ اپنے مورلس ڈکٹیٹ کر سکے؟ آپ جو اپنی ڈیموکریسی کے مورلس لے گئے تھے ٹوئے سے، آپ ٹھیک ہے جی، آپ کر سکے؟ کسنجر صاحب مر گیا ہے ٹوئا صاحب، اتنا اس نے دلے نے نقصان کرایا. اس پاکستان صرف کسنجر کی کتے کی وجہ سے کیا ہے. آپ کیسے ڈکٹیٹ کرا؟ ہاؤ کین فرسٹ ڈیبیٹ دوز مورلس ویدر دے آر یونیورسل مورلس. کیا ان کی یونیورسل ایکسیپٹنس ہے؟ کلچرز تو ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. ادھر میں کافرستان میں خود دیکھا، وہ جنازہ بینڈ باجے سے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، بہت سارے اختلافات ہیں کلچرز میں. How do humans grow up? Basically to go to the purpose for which humans grow up. آپ دادے لگتے ہیں، آپ مامے لگتے ہیں کہ you come in and say کہ ہم morals enforce کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے ہینری کسنجر، ٹھیک ہے نا، پاور اینڈ مورلس، کہ پاور اور مورل دونوں کٹھی چیزیں. ہاؤ کین دے آر کٹھی چیزیں؟ ہاں ڈیفینس میں پاور آپ یوز کر سکتے ہیں، بٹ آپ اپنے مورلس دوسرے پہ نہیں اختیار کر سکتے. اب یہ اس کا مطلب ہے کہ میں مورل ہے گے وہ جی لوتیوں کو مارنا ہے،
ٹھیک ہے میں ظہور افریدی روڈ سے اپنے گھر سے بندوق اٹھا کے عمر عادل کو مار دوں اور کہوں جی یہ ود پاور مورل ہونا ہے، یہ گے ہے. ایسے نہیں ہے چیزیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا استحصال بیسیکلی از حرام. ان ساری چیزوں کے پیچھے جو استحصال ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے کنٹرول کی وجہ سے، مینیپولیشنز کی وجہ سے استحصال جناب صاحب ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی مورلز نہیں ہے، اس کے پیچھے کنٹرول کرنا ہے ایک بٹن کی طرح. طارق بٹن درست، طارق بٹن خراب نہیں، طارق بن زیاد بٹن درست. یہ طارق بٹن خراب ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت اللہ نے.